السلام علیکم بچوں، آج جو میں آپ کے لیے کہانی لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے دعا کا اثر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ تو چلو ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دولت اور جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد توبہ توبہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا شیوا بن چکا ہے کہ جب ہم اپنی انفرادی یا اجتماعی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی زندگی شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ نہ کسی کے کام آنا، بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کم تر تصور کرنے لگتے ہیں۔ غرض یہ کہ نہ خدا سے سچی محبت اور نہ ہی اس کی مخلوق سے سچی محبت کرتے ہیں، صرف اپنی ذات، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، خدا بھی اس کے ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بار سچے دل سے ہم ہر شخص توبہ کر لیں اور دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لیں تو آفت ٹل سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اسی کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند زندگی عطا کی اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اور اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے خدا کی مخلوق سے کس طرح کام آ رہے ہیں، اس کہانی کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ باہر ایک لمبی سی لائن میں لگی ہوئی تھی، قطار بنی ہوئی تھی۔ خیر ہمیں ممالک دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر مل گئی۔ حالانکہ بہت زیادہ ریٹ تھے، لیکن لوگوں کے پاس پیسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے۔ لیکن کسی غریب کو ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس اپنے لیے تو بہت سا پیسہ ہے، لیکن لوگوں کے دوسرے لوگوں کے بارے میں بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ پھر ہم نے بیڑے میں بیٹھے سے پوچھا، یہ باہر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا یا نہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے یہ تو کسی ایک کو کھانا مفت نہ کھلائے، یہ تو اتنا لالچی انسان ہے۔ کافی عرصے سے اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا ہے اور مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج تک اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لائن ختم ہو جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ کھانے میں اتنی زیادہ برکت ڈل جاتی ہے کہ جتنے بھی شخص آئیں انہیں کھانا ضرور ملتا ہے۔ اس کی کمائی میں جو بھی ہے اس دور کا درویش ہے۔ خیر ہم لوگوں نے نہاری کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اسے سنا میں سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گاہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کی عزت و احترام سے رخصت کر کے باہر تک آیا۔ جیسے عموماً ہم ہر ایک آدمی کے غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی ہی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ شخص باہر ضرورت مند لوگوں کو لائن میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا، یہ ضرورت مند آدمی کون ہے جس کو مالک دکان میں اتنی اہمیت دی؟ وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا رہا۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا، کل شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا، اور اتنے میں ایک شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا، اور پھر آخر میں اختر کالونی والے بس میں سوار ہو گیا اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچا، سمجھنے منصوبے کی صحت بیل دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم، میں اپنا نام بتاتا ہوں۔ یہاں پر قربت میں کوئی محمود صاحب ان کا پتہ معلوم کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ صدیقی ہو؟ جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو میرا پیچھا صدر سے کر رہے ہیں۔ بہرکیف بولے، کسی قسم کی امداد درکار ہے؟ انہوں نے پھر سے کوشچن کیا، کیا تمہیں کسی بھی قسم کی امداد درکار ہے؟ اور مجھے ایک الماری کھول کر بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں۔ وہ الماری نوٹوں سے بھری تھی اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے یعنی 5000 والے تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں میں معقول پینشن لیتا ہوں، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔
میں نے کہا پھر میں کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے ساری کہانی ان کو بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مندوں کی لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے یہ ان کا حق تھا، اور لائن میں اس لیے کھڑا ہوا تاکہ مجھے بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند گزرتے ہیں، کیونکہ اس شخص کے دل میں غریب لوگوں کے لیے بہت زیادہ احساس تھا اور احترام تھا کہ یہ غریب لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی۔ میرے بیٹے یا سسر کو ان کی دعاؤں کے توفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی، اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی نجات عطا کرے، اور ان غریب لوگوں کی مدد کی وجہ سے میں زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ پھر انہوں نے اپنی فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا۔ میرا نام وقار عثمانی ہے۔ میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی میں بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی تھی اور وہ دولت مند بھی تھی۔ غرض یہ کہ دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوٰۃ اور خیرات کی تھی اور نہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے ان کی مدد کی تھی، بلکہ اپنے گھر میں آئے عزیز رشتہ داروں کو ذلیل کر کر گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کے درد سے برا حال ہو جاتا۔ اس کا درد دیکھ کر ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے اور اسے بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر کوئی آرام نہ آیا۔ مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور مزید بیمار ہوتا چلا گیا، اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنی خدا کی یاد آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم لوگوں کو اسی وقت خدا کی یاد آتی ہے جب ہم لوگوں پر مصیبت پڑتی ہے، اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور میری بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں میں نے بیوی نے پوری روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا بیٹے میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں بہت زیادہ غریب ہوں۔ میں عزت اور احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی۔ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی طبیعت پھر دوبارہ سے خراب ہو گئی۔ شاید اس کا وقت قریب آ چکا تھا۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ درویش آدمی بولا حوصلہ کرو بیٹا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے بیٹے کو، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں میں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے آوازان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ عثمانی صاحب کی دعاؤں کے توفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پاگلوں کی طرح خوشی سے پیار کرنے لگا۔ تو اس درویش نے کہا، اچھا جناب، روزہ افطار کروانے کا بہت زیادہ شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگا۔ میں نے نوٹوں سے بھرا بریف لیا اور ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، کوئی نصیحت تو کر دیں بابا جی، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو اور کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اس بابا جی نے مجھے بہت پیار سے یہ نصیحت کی۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے یا سسر کے حوالے کر دیا اور وہ کوارٹر میں جا کر رہنے لگ گیا، اور میں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ اسی وجہ سے آج میں اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، تاکہ مجھے ان غریب لوگوں کا احساس ہو جو کتنی مشکل سے ایک وقت کی روٹی کماتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے
اپنے پیٹ کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہی سوچ کر آج تک میں اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزار رہا ہوں، اور مجھے اس طرح سے زندگی گزارنے میں بہت سکون ملتا ہے، اور رضائے الہی کی خاطر میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکوں اور اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو یقین کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی آئندہ خود سے وعدہ کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی غرور نہیں کریں گے اور کسی سے حسد نہیں کریں گے، بلکہ انسانیت کی خدمت کریں گے اور مخلوق خدا کے ساتھ رحم دلی اور پیار محبت سے پیش آئیں گے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ، اگلے اسی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔